عزیزان گرامی قدر، استاد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، یہ فرض منصبی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات شاگردوں کو سمجھائے۔ محض بات کر کے لیکچر دے کر چلے جانا اور یہ سمجھنا کہ میں اپنا فریضہ ادا کر چکا ہوں، یہ سراسر غلطی ہے اور دھوکہ ہے اپنے آپ کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے فرض منصبی کے ساتھ۔ استاد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر انداز اپنائے، بہتر سے بہتر طریقے اپنائے، جدید طریقوں سے لیس ہو کر کے اپنے شاگردوں کے سامنے اپنی بات کو رکھے تاکہ ان کو یہ بات سمجھ آ جائے جو استاد سمجھانا چاہتا ہے۔ اظہار ما فی الضمیر ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کے دلوں میں، ذہنوں میں بات کو ڈالنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عملی نمونہ فراہم کر کے بات سمجھایا کرتے تھے، کبھی ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تاکہ سامعین مخاطبین کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ ایک بات کو متعدد بار دہرایا کرتے تھے تاکہ شاگردوں کو، سننے والوں کو بات پلے پڑ جائے اور ان کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اسی طرح حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مثالوں سے بات کو سمجھایا کرتے تھے۔ یہ مثال سے بات سمجھانے کا انداز ایسا انداز ہے جو سب سے بہترین ہے فن تدریس میں، اس لیے کہ مثال سے سمجھی ہوئی بات ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتی ہے، اور یہ وہ انداز ہے جو خالق کائنات نے بھی قرآن مقدس میں اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ متعدد مقامات پر ضرب اللہ کہہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ نے مثال سے یہ بات سمجھائی۔ اللہ نے ان دو بندوں کے ضرب اللہ مثلا الرجلین، دو آدمیوں کی مثال دی، ضرب اللہ مثلا قریہ، بستی کی مثال دی۔ تو یہ مثالیں دے کر خالق کائنات نے قرآن مقدس میں بھی سمجھایا ہے۔ مثال سے بات جو سمجھ آتی ہے وہ ہمیشہ یاد رہا کرتی ہے، اور جو بات مثال سے سمجھائی جاتی ہے وہ آسانی سے سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو کبھی کبھار مثال سے بات کو سمجھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں سردیوں کا موسم تھا، پتے جھڑنے کا موسم تھا، درختوں پر سے جس موسم میں پتے جھڑتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلایا، اس کے پتے گرنے لگے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر دیکھو، جس طرح اس درخت کے پتے جڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں، جب کوئی مومن نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہ اس طرح جڑا کرتے ہیں۔ اب اس میں نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، نماز کو لازم پکڑنے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن مثال دے کر سمجھایا گیا کہ دیکھیں نماز پڑھنے کے فائدے کتنے ہیں۔ نماز پڑھیں گے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے یہ ٹہنی پتوں سے خالی ہو گئی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کسی آدمی کے گھر کے باہر نہر ہو اور روزانہ 5 مرتبہ وہ اس میں نہاتا ہو، اس میں غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ یقیناً پاک صاف بدن ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازیں بھی ایسی ہیں کہ 5 نمازیں ادا کرنے والا ایسے ہی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے 5 مرتبہ نہر میں نہانے والا میل سے پاک ہو جایا کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بکری کا مردہ بچہ ہمیں دکھائی دیا، آپ علیہ السلام اس کے پاس گئے، اس کے کان کو پکڑ کر ہلایا اور پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے تم میں سے کوئی ہے جو اس کا خریدار ہو؟ تو ہم میں سے سبھی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ مردہ ہے، ہم اس کو کیوں خریدیں گے؟ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو تب بھی ہم اس کو نہ خریدتے کہ یہ عیب زیادہ تھا، اس کا ایک کان چھوٹا تھا، ایک بڑا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، جس طرح تمہارے نزدیک اس مردہ بکری کے بچے کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اتنی بھی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ اب اس مثال میں حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بے وقاتی کو بیان کیا ہے کہ دنیا کی کیا اوقات اور حیثیت ہے۔ تو عزیزان من، مثال سے بات ہمیشہ
یاد رہتی ہے اور اچھی طرح سے سمجھ آ جایا کرتی ہے۔ تو استاد کو بھی چاہیے کہ مثالیں دے کر بات کو سمجھائے۔ جو بات مثال دے کر سمجھائی جاتی ہے وہ ہمیشہ یاد رہا کرتی ہے، مثالوں سے جو بات سمجھائی جاتی ہے وہ ہمیشہ یاد رہا کرتی ہے۔ تو آئیے اپنے شاگردوں کو، اپنے سیکھنے والوں کو، اپنے متعلمین کو ایسے انداز میں سمجھائیں کہ جس سے ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا تھا، آپ علیہ السلام کبھی زمین پر لائنیں کھینچ کر نقشے بنا کر بات سمجھایا کرتے تھے۔ آسان لفظوں میں عرض کروں تو آج کا ہمارا وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ جو ہوتا ہے، جس کے لیے ہمیں مارکر دیا جاتا ہے یا لکھنے کے لیے چاک وغیرہ بھی دیا جاتا ہے، تو وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ پر بات کو سمجھانا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے، حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ محض بیٹھ کر لیکچر دینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ بات سمجھانے کے لیے وائٹ بورڈ پر لکھنا بھی ہوتا ہے، تاکہ یہ جو بات لکھ کر سمجھائی جا رہی ہے ان کے ذہنوں میں بھی لکھی جائے اور ان کو اچھی طرح سمجھ بھی آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ زمین پر ایک خط کھینچا، آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، حضور علیہ السلام نے زمین پر ایک 4 کونوں والا خط کھینچا، پھر اس کے درمیان ایک لکیر کھینچی جو اس خط سے باہر تھی، پھر اس لکیر کے ارد گرد خانے کے اندر چھوٹی چھوٹی اور لکیریں کھینچی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو خانہ ہے، جو ڈبہ ہے چکور، یہ انسان کی موت ہے، اور یہ بیچ میں انسان ہے۔ یہ جو لکیر خانے سے باہر نکلی ہے، چکور ڈبے سے باہر نکلی ہے، یہ انسان کی امیدیں ہیں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ انسان کی آفات، بلائیں اور مصیبتیں ہیں۔ اور یہ بتا دیا کہ انسان اپنی زندگی سے زیادہ امیدیں پالے ہوئے ہے، اور انسان ان آفات اور مصیبتوں میں گرا ہوا ہے، اور موت اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ بات ایسے انداز میں سمجھائی گئی کہ بات پلے پڑ گئی، بات سمجھ آ گئی کہ ہمیں اپنی امیدوں کو طول نہیں دینا چاہیے، بلکہ امیدوں کے دائرے کو محدود کرنا چاہیے، اور امیدوں کی طوالت جو ہے یہ ہماری مصیبتوں کو بڑھاتی ہے۔ اگر ہم اپنی امیدوں کو تھوڑا کریں گے تو اپنے مصائب پر قابو پا سکیں گے، اپنی الجھنوں سے نکل سکیں گے، اور موت کا جو دائرہ ہمیں گھیرے ہوئے ہے یقیناً ہمیں پھر اس کی فکر نہیں ہوگی۔ تو عزیزان من، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز سمجھانے کا، یہ استاد کے لیے بہترین رہنمائی کرتا ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کو اس انداز میں سمجھائے کہ شاگردوں کو بات ہر طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کبھی کبھی اشاروں سے بھی بات سمجھایا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ جس آدمی نے یتیم کی کفالت کی، میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے یہ شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی اٹھا کر گویا کہ جنت میں اپنی ہمسائیگی کی طرف اشارہ کیا کہ میں اور وہ جنت میں ہمسائے ہوں گے، اسے جنت میں میری قربت ملے گی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارے کرنا یہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ استاد کو چاہیے کہ اشاروں کا استعمال بھی کثرت سے کرے، بلکہ آپ علیہ السلام ہاتھوں کے اشاروں سے سمجھایا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ اٹھتے تھے لیکن سینے کی حدود سے باہر نہیں جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ جوش میں آ کر کے آپے سے باہر ہو جانا اور کوئی ہاتھ ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر، بلکہ اشاروں کے ساتھ سمجھاتے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتے تھے۔ تو اشاروں سے، چہرے کے تاثرات سے، آنکھوں کی کیفیات سے، یہ قدرتی جو علامات ہیں ان کے اظہار سے بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ عرض کہ اللہ کے رسول تورات پڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ علم میں اضافہ ہو۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا اور حضور علیہ السلام غصے میں آ گئے، چہرے پر سرخی اور جلالت نمایاں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میرا تورات کا پڑھنا اچھا نہیں لگا۔ حضور نے فرمایا عمر کیا میرے آنے کے بعد تورات کی ضرورت رہتی ہے؟ واللہ اگر آج موسیٰ بھی ہوتے
تو وہ بھی میری ہی اتباع کرتے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرمائی، تو حضرت عمر اس بات کو سمجھ گئے۔ اس سے ہمیں بے شمار سبق ملتے ہیں۔ ایک تو اپنے چہرے پر جو تاثرات کا اظہار ہے وہ استاد کو کرنا چاہیے۔ جب خوشی ہے تو چہرے پر خوشی عیاں ہو، جب غصہ ہے تو چہرے پر غصہ عیاں ہو، آنکھوں کے اشاروں سے، ماتھے پر بل پڑنے کے حوالے سے، جیسے کہ عبس وتولی، یہ اللہ تعالیٰ بھی اس انداز کو بیان فرماتے ہیں کہ ماتھے پر بل پڑنا اور آنکھوں میں غصے کا آنا، یا چہرے پر غصے کی کیفیت کا ظاہر ہونا، یا ہاتھوں کے اشارے جسے ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں، تو یہ بھی تدریس میں لازمی امر ہے۔ باڈی لینگویج کے بغیر، اشارات اور کنایات کے بغیر بات کو مکمل طور پر کبھی بھی ڈیلیور نہیں کیا جا سکتا، مکمل طور پر مخاطب کے ذہن نشین کبھی بھی نہیں کروائی جا سکتی۔ تو بہترین انداز یہ ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے اعضائے جسمانی کا جہاں جہاں ضرورت ہے بات سمجھانے میں استعمال کیا جائے۔ جتنی بہتر انداز میں ہم بات سمجھا سکیں گے اتنا ہی بہتر فریضہ ادا کر سکیں گے۔ اور اشارے کرنا یا غصے کا اظہار کرنا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سامنے پڑے بینچ کو توڑ دے غصے میں آ کر، یا جلالت میں آ کر مائک کو اٹھا کر باہر پھینک دے اور آپے سے باہر ہو، تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آؤٹ آف کنٹرول بھی نہیں ہونا، اپنے آپ کو اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ غصہ بھی ہے تو غصے کا اظہار سلیقے سے کیا جائے، جلالت میں ہے تو جلالت کا اظہار ایک انداز میں کیا جائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جناب اشیاء کو آگے پیچھے سے اٹھا کے باہر پھینکنا، دائیں بائیں بیٹھے ہوئوں کو تھپڑ اور مکے مارنا شروع کر دینا، اور کہنا جی جناب خطیب صاحب جلال میں آگے، معلم صاحب، استاد صاحب غصے میں آگے، تو یہ غصہ نہیں ہے، یہ حماقت ہے، یہ نادانی ہے، یہ استہزاء بنانے والی بات ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا جو طریقہ ہوا کرتا تھا، تدریس کا جو انداز ہوا کرتا تھا، اس میں اس بات کو ملحوظ رکھا جاتا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں سے بھی بات سمجھاتے تھے، مثالوں سے بھی بات سمجھاتے تھے، اور مختلف طرق سے بات سمجھایا کرتے تھے، تاکہ سامعین کو، سیکھنے والوں کو، شاگردوں کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ مزید انداز تدریس کے متعلق اگلے لیکچر میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔